الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 11۔ اس آیت سے پہلے مضمون تھا کہ صحیح اور درست گواہی دیا کرو اور غلط اور ناحق گواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عام طور پر جب گواہی کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اس گواہی کا تعلق صرف عدالتوں سے ہے، عدالت میں کسی موقع پر گواہی کی ضرورت ہو تو کس طرح سے گواہی دینا چاہیے، حالانکہ زندگی کے ہر شعبے میں درست گواہی کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کسی ادارے میں پڑھتا ہے اور اس ادارے سے فارغ ہونے کے بعد اس کو جو سند دی جاتی ہے وہ اس بات کی ضمانت اور گواہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی فلاں قابلیت کا اہل ہے اور فلاں صلاحیت اس میں موجود ہے۔ اب اگر وہ صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، پھر اگر اسے وہ سند دی جا رہی ہے تو گویا یہ غلط گواہی سمجھی جائے گی۔ اسی طرح سے انتخابات کا جب زمانہ آتا ہے تو کسی کے حق میں اپنی رائے دینا، ووٹ دینے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے فلاں کے حق میں اپنی رائے یہ دے دی، اپنی گواہی دے دی کہ یہ اس منصب کا اہل ہے اور یہ اس کام کا اہل ہے۔ اب اگر آدمی اس منصب کی متعلق کسی کے متعلق اس منصب کے اوپر فائز ہونے کی گواہی دیتا ہے تو اگر وہ باطل اور غلط گواہی اس نے دی تو اس پر قیامت کے دن اس سے مواخذہ ہوگا۔ اسی طرح سے بے شمار زندگی کے مواقع پر جعلی سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ایک آدمی نہیں ہے لیکن اسے کسی بھی جگہ سے چھٹی لینی ہے، رخصت لینی ہے تو ایک جھوٹی رپورٹ بنا لی جاتی ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، گویا کہ اس نے جھوٹی گواہی دی۔ تو یہ زندگی کے بہت سارے شعبوں سے متعلق اس بات کا، اس مضمون کا تعلق ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹی گواہی کا دینا یہ نقض عہد ہے۔ اور سورۃ المائدہ کا مرکزی اور بنیادی جو مضمون تھا، وعدوں کو پورا کرو، معاہدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، میثاق کو پورا کرو۔ اسی طرح سے اب یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس کا تعلق بھی اسی مضمون سے ہے کہ انصاف سے کام لیا کرو اور
غیر منصفانہ بات مت کیا کرو، انصاف والی بات کیا کرو۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ پاک کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ ان یبسطوا، کہ وہ دراز کریں اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے کوشش کی، فکف ایدیہم عنکم، اللہ پاک نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تمہارے سے، واتقوا اللہ، اللہ پاک سے ڈرتے رہا کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے رہا کرو۔ یہ ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے اور زندگی کا ایک اہم اصول بھی سمجھایا۔ خاص واقعہ کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے سے واپسی تشریف لا رہے تھے، اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے دوپہر کے وقت ایک جگہ آرام کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے جا کے اپنا استراحت اور آرام کرنے کا ارادہ فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کے لیٹ گئے اور تمام صحابہ کرام منتشر ہو گئے، کوئی کس درخت کے نیچے، کوئی کس ٹیلے کے نیچے، کوئی کس سائے کے نیچے، اس طرح سے تھوڑی سی دیر دوپہر کو آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ ایک کافر آیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا ہوا آرام کرتا ہوا جب پایا تو اس نے ایک دم جلدی سے تلوار نیام سے نکالی، اور جیسے ہی نکالی تو آواز آ گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی علیہ السلام اس کی آہٹ سے بیدار ہوئے اور اس نے یہ سوال پوچھا، من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کامل 100% بھروسہ اللہ کی ذات پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے ساختہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ اور یہ کہنا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایسا نظام ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ جب تلوار اس کے ہاتھ سے گری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لیا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، من یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ پھر آپ علیہ السلام کی خوشامد کرنے لگا کہ آپ تو بڑے عزت مند آدمی ہیں، آپ تو بڑے کریم آدمی ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ کے تو بڑے اخلاق ہیں۔ تو غرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ اتنے میں صحابہ کرام بھی آگے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے اپنی قوم کے سامنے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تبصرہ کیا کہ ایک نیک اور ایک کریم آدمی کے پاس سے میں یہ آ رہا ہوں، اور ایک عزت مند شخص کے پاس سے میں یہ آ رہا ہوں۔ تو اس موقع کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ ایک قوم اور کچھ لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تمہارے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تمہارے سے روک دیا۔ تو ایک خاص واقعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ کئی مواقع اس قسم کے آئے کہ یہودیوں نے، نصرانیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی، ناپاک عزائم انہوں نے کیے، لیکن جب بھی ان کے اس قسم کے ناپاک عزائم ہوتے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع فرما دیتا اور حفاظت کا کوئی بندوبست ہو جاتا۔ ایک غزوے میں ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ جب ظہر کی نماز ادا کی تو کافر کہنے لگے کہ اب جب یہ عصر کی نماز کے لیے جب سجدے میں جائیں گے تو ہم فوری حلہ بول دیں گے اور سب کو قتل کر دیں گے۔ اللہ پاک نے عصر سے پہلے صلاۃ الخوف کے احکام نازل فرمائے کہ آپ اپنی جماعت کے 2 گروہ بنا لے، ایک گروہ جو ہے وہ کافروں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہاں اسلحہ پہن کے رکے رہے، اور ایک آپ کے پیچھے نماز پڑھے، اور جب آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے 1 رکعت یہ مکمل کر لے تو یہ کافروں کے پاس چلا جائے، وہاں سامنے کھڑے ہو جائے اور وہ آ کے آپ کے پیچھے نماز پڑھے۔ یہ صلاۃ الخوف کا تذکرہ پیچھے سورۃ النساء میں 5ویں سپارے کے اندر تفصیل سے آ چکا۔ تو گویا کہ اللہ پاک نے اس موقع پر بھی کافروں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا ہے، اور اس کے لیے جو 2 بنیادیں ہیں وہ بنیادیں یہاں پر ذکر فرمائی، 2 قانون بتا دیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کافروں کے شر سے ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے، ظالموں کے شر سے ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کی جان محفوظ رہے، تو اس کے لیے 2 باتیں
باتیں ہیں۔ نمبر 1 واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر اختیار کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بنیاد ہے۔ اللہ کے ڈر کی بنیاد پر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ اللہ کی مدد جو آئے گی وہ خوف خدا دل میں ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور نمبر 2 وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ اور تقوی، بھروسہ اور تقوی، توکل تقوی، یہ 2 اصول اللہ کی مدد کے بتا دیے کہ ان اصولوں کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور تحقیق اللہ پاک نے وعدہ لیا، میثاق وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، وبعثنا، اور ہم نے بھیجا، منہم ان میں، 12 نقیبا، 12 نگران ہم نے مقرر کیے۔ وقال اللہ، اور اللہ نے کہا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز کو قائم کیا، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ کو ادا کیا، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور تم نے میرے رسولوں کی تعظیم کی، امداد کی، مدد کی، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم دیتے رہے اللہ تبارک تعالیٰ کو بہترین قرض، تو اس کے بدلے میں لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہوں کو، ولأدخلنکم، اور ضرور تمہیں داخل کروں گا، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی تھیں، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذالک، اس کے بعد، اس عہد کے بعد جس نے کفر کیا یعنی وعدے کو توڑا، منکم فقد ضل سواء السبیل، وہ گمراہی والے راستے پہ جا پہنچا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ سورۃ المائدہ کا مضمون عہد کو پورا کرو۔ اب ایک بنی اسرائیل کے عہد کو ذکر کیا اور گزشتہ تاریخ سے حوالہ دے کر آپ کو سمجھایا کہ دیکھو انہوں نے اس عہد کو توڑا ہے، نقض کیا ہے، وعدے کو توڑا ہے، تو وعدے کے توڑنے کے نتیجے میں ان پر کیا اللہ کی طرف سے ذلتیں مسلط ہوئی ہیں۔ آگے فبما نقضہم، اگلی آیت میں ان ذلتوں کا بیان ہے۔ تو تاریخ سے ایک حوالہ دیا، اور یہ قرآن کا انداز ہے کہ کسی جگہ پر کوئی حکم لے کے آتا ہے اور پھر اس حکم کو سمجھانے کے لیے، دلوں میں بٹھانے کے لیے گزشتہ تاریخ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بات ہم نے ان سے بھی کہی تھی، انہوں نے نہیں پوری کی، نتیجے میں کیا ہوا، یہ عذاب ان پر آئے، لہذا تمہیں بچنا چاہیے اس گناہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قسم کے عذاب تمہارے اوپر بھی آئے۔ پھر دوبارہ آیت کو دیکھیں ذرا تشریح، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا۔ یہ میثاق کیا تھا؟ جس میثاق کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں بھی آ چکا ہے اور 2 مرتبہ اس کا تذکرہ پیچھے آیا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور کو ان کے اوپر لٹکایا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، کہ جو ہم نے تورات آپ کو دی ہے اس کے مضامین پر عمل کرو اور دل و جان سے اس کو قبول کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب آئیں گے۔ تو یہ عہد اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے اس طرح سے لیا۔ اور وبعثنا منہم 12 نقیبا، اور ہم نے 12 نگران ان پر مقرر کیے تھے۔ یہ 12 نگران مقرر کیے تھے، یہ 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتظام درست رکھنے کے لیے 12 افراد کو، ہر قبیلے کا ایک سردار اور ایک نگران مقرر کیا۔ کوئی 6 لاکھ کی آبادی تھی ان لوگوں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے ان کو تقسیم کیا اور 12 حصوں میں ان کو تقسیم کیا ہوا تھا تاکہ سارے انتظامی معاملات کرنا درست ہو سکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کو، کسی قوم پر اگر آدمی اس طرح سے نگران مقرر کر لیتا ہے تو وہ عین اسوہ انبیاء ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انی معکم سے مراد یہ میں تمہاری مدد کروں گا، یہ معیت سے مراد مدد ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن اس مدد کے لیے کیا شرائط ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، ایک تو یہ کہ تم نماز قائم کرو۔ تو پتہ چلا کہ نماز گزشتہ امتوں کو بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، اور نماز کا ترک کرنا نقض عہد ہے، عہد کو توڑنا ہے۔ وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز یہ عبادات، اعمال، اور آتیتم الزکاۃ اخلاقیات۔
عبادات مالیہ، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاؤ، یہ عقائد کی اصلاح، وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کی تم ان کی امداد کرتے رہو، مدد کرتے رہو، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور جب تمہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جائے تو خوب اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو، اقرضتم اللہ قرضا حسنا، بہترین قرض اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ قرض حسنا سے مراد اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ پاک نے یہ عہد لیا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، صرف ایمان نہیں لانا بلکہ ان کی مدد کرنا، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، یہ اللہ نے تم سے وعدہ لیا کہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں کیا عطا کرے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے تمہارے گناہوں کو دور کروں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس نقض کے طے ہو جانے کے بعد، اس وعدے کے ہو جانے کے بعد کوئی آدمی اگر نقض کرتا ہے، توڑتا ہے، فقط ضل سواء السبیل، تو پھر وہ گمراہی والے راستے میں جا کے پڑا۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، اب چونکہ بنی اسرائیل نے جب وعدہ توڑا تو اس وعدے کے توڑنے کی وجہ سے اللہ نے کیا عذاب مسلط کیے ان کا بیان ہے۔ فبما نقضهم میثاقهم، بسبب ان کے میثاق کے توڑنے کے، فبما بسبب نقضہم ان کے توڑنے کے، میثاقہم جو ان سے میثاق اور عہد لیا گیا، اس وعدے کو انہوں نے توڑا تو اس توڑنے کے بدترین نتائج آئے۔ پہلا نتیجہ لعنت کا ہو جانا، اللہ کی طرف سے لعنت کا برسنا۔ نمبر 2 قساوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا، اور نمبر 3 تحریف کی بدترین عادت کا پایا جانا، تورات میں تحریف اور تبدیل، اور نمبر 4 تعلیمات الہیہ کو کہ ایک بہت بڑے حصے کو پس پشت ڈال دینا، اور نمبر 5 خیانت کرنا۔ دیکھیں، فبما نقضهم میثاقهم، بس سبب ان کے وعدے کے توڑنے کے، لعناهم ہم نے ان پر لعنت کی ہے، اور لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ نمبر 2 وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور جب دلوں کو سخت کر دیا تو کوئی حق بات وہ قبول نہیں کرتے، حق بات دل میں اترتی نہیں ہے، اثر ہی نہیں کرتی۔ یحرفون الکلمہ، پھر تیسرا نقصان کیا ہوا؟ یحرفون الکلمہ، جب ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون تبدیل کرتے تھے، الکلمہ احکام کو، عن مواضعہ اپنے معنوں سے، اپنے معنوں سے اللہ کے احکام کو پھیرتے تھے۔ اور نمبر 4 ونسوا حظا مما ذکروا، اور بھلا بیٹھے ایک بہت بڑا حصہ، حظا ایک بہت بڑا حصہ، مما ان مضامین کا، ذکروا بھی جن مضامین کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی جاتی تھی، یعنی تورات کے وہ مضامین کہ جن مضامین کا تعلق ترغیب سے تھا، ترہیب سے تھا، ڈرانے سے تھا، آخرت کا خوف جہاں تھا، ان سب کو بھلا بیٹھے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور مسلسل آپ مطلع ہوتے رہیں گے، آپ کو اطلاع ہوتی رہے گی، عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ان کی خیانتوں پر۔ جب بھی وہ نقض عہد کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو احکام ہیں وہ تورات کے احکام کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جو بالکل متفق ہیں۔ تورات کے اندر کسی کو قتل کرنا جیسے تورات میں حرام، قرآن میں بھی اسی طرح سے حرام۔ زنا جیسے وہاں حرام تھا اسی طرح سے یہاں پر بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے ناحق کسی کے مال پر حملہ کرنا جیسے وہاں حرام، یہاں پر بھی حرام۔ تو بہت سارے معاشرتی احکام اور مسائل ایسے ہیں کہ جو تمام کے تمام ادیان میں ایک طرح کے تھے۔ رہن سہن، دوسروں کے ساتھ رکھ رکھاؤ کیسے کرنا ہے، کسی کو آپ کے کس عمل سے کسی کو اذیت نہ ہو، اور کسی کی آپ کی زبان سے اور آپ کے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ تو سب دینوں کے اندر ہے۔ تو کہا کہ جب بھی وہ کوئی وعدہ توڑتے ہیں تو رات میں کیا ہوا تو آپ کو ضرور اطلاع ہوگی، اور اللہ پاک بذریعہ وہی آپ کو بتا دیتا۔ ہاں الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے کچھ ایسے تھوڑے ہیں جو وعدے نہیں توڑتے، اپنے پرانے وعدوں پر برقرار ہیں۔ ان میں سے جو مسلمان ہوئے، جیسے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو تورات کے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے عالم تھے، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تورات کے عالم تھے۔ تو یہ وہ لوگ جو تورات کو جانتے تھے اچھی طرح سے، تو الا قلیلا منہم، وہ لوگ مراد ہیں کہ جو کوئی تحریف جنہوں نے نہیں کی۔ فاعف عنہم،
وصفح، لہذا اے نبی آپ فاعف عنہم، آپ ان کے گزشتہ کیے سے آپ درگزر کرتے رہے، اور فاعف، معاف کرتے رہے، وصفح، اور درگزر کرتے رہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے، معاملے میں نرمی کرنے والوں کو اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ تو یہ بات کس کی ہوئی کہ یہودیوں نے نقض عہد کیا، بنی اسرائیل سے مراد وہاں پر یہودی تھے۔ اب نصارہ نے وعدوں کو توڑا، اس کا بیان۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یوں کہا اِنَّا نَصَارَى، کہ ہم تو نصرانی ہیں، نصارہ زبان سے انہوں نے کہا، اور مطلب یہ کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے ہیں۔ اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا ہے، میثاق لیا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، اور وہ بھی بھلا بیٹھے بہت بڑا وہ حصہ کہ جس حصے کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو فَأَغْرَيْنَا، تو پھر کیا ہوا اس کے نتیجے میں، نقض توڑنے کے نتیجے میں، فَأَغْرَيْنَا، ہم نے ڈال دیا، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان میں، عداوت اور بغض کو ہم نے ڈال دیے۔ چنانچہ نصارہ کے 3 فرقے بٹ گئے، اختلاف پیدا ہو گیا، ایک فرقہ یعقوبیہ، ایک نستوریہ، ایک ملکانیہ، 3 فرقے ان کے الگ الگ بٹ گئے۔ الی یوم القیامت، اور قیامت تک یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی انہیں اعمال کی خبر دے گا، ما کانوا یصنعون، جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو مضمون صورت کا کیا ہوا؟ نقض عہد نہ کرو، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ اور اس مضمون کو سمجھانے کے لیے یہودیوں کی تاریخ بھی سمجھائی اور نصارہ کی تاریخ بھی بتا دی کہ دیکھو انہوں نے جب نقض عہد کیا تو کیا کیا سزائیں ان پر مسلط ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ نقض عہد کا نتیجہ لعنت کا ہونا، نقض عہد کا نتیجہ دلوں کا سخت ہونا، نقض عہد کا نتیجہ پھر قرآن کو بھول جانا، احکام کو بھول جانا اور نظر انداز کر دینا، یہ نقض عہد کا نتیجہ ہے۔ اور خیانت نقض عہد کا نتیجہ ہے۔ یہ تو یہودیوں سے کے اندر یہ باتیں آئیں۔ نصارہ کے اندر کیا ہوا؟ جب انہوں نے نقض عہد کیا تو اللہ پاک نے آپس میں افتراق پیدا کر دیا اور فرقے بٹ گئے۔ تو فرقوں کا بٹ جانا کیوں ہے؟ نقض عہد ہے۔ اللہ پاک سے عہد کیا ہے، اللہ پاک کی رسی کو، قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو تاکہ تم آپس میں فرقے نہ بنو۔ یا اہل الکتاب، پھر سب کو دعوت دی ہے، اہل کتاب چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول آ چکے آپ کے پاس، یبین لکم، جو تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، کثیرن، بہت سارے وہ مسائل اور وہ مضامین، مما کنتم تخفون، جن کو تم چھپاتے ہو کتاب کے اندر، یعنی تورات میں جو مضامین تم چھپاتے ہو ان کو یہ رسول کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب ان کا کوئی غریب آدمی اگر کسی جرم کا مرتکب ہوتا، چوری کرتا، تو اس کے ہاتھ کٹوا دیتے، کہتے تورات میں یہی حکم ہے۔ اور جب کوئی مالدار آدمی یا ذی وجاہت آدمی اس قسم کا جرم کرتا تو پھر اسے یہ سزا نہ دیتے اور کہتے کہ جناب سزا اس کی یہ ہے، اسے گدھے پر بٹھاؤ اور بازار کا چکر لگواؤ، اس کا منہ کالا کر لو، بس یہی اس کی سزا ہے، ہاتھ کاٹنا اس کی سزا نہیں ہے۔ تو اس قسم کے مضامین چھپانے شروع کر دیے انہوں نے، اپنی مرضی کے مطابق مضامین کو ظاہر کرتے اور مرضی کے مطابق چھپا دیتے۔ تو کہا کہ یہ رسول ان تمام مضامین کو بیان کرتا ہے جو تم کیا کرتے ہو؟ چھپاتے ہو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اس کے اخلاق کا یہ حال ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتیں درگزر کر رہا ہے، بہت ساری باتیں تم چھپاتے ہو لیکن بہت سارے تمہارے عیوب اور برائیاں ہیں ان کو یہ ظاہر نہیں کرتا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، تحقیق اللہ کے پاس، اللہ پاک کی طرف سے آ چکا تمہارے پاس ایک نور اور کتاب مبین تمہارے پاس آ چکا۔ نور سے مراد ایک کامل روشنی تمہارے پاس، یعنی قرآن مجید تمہارے پاس آ چکا، اور کتاب مبین سے بھی مراد قرآن مجید ہے۔ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے ذکر کر دیا۔ دیکھو 2 باتیں قرآن میں، یہاں 2 باتیں، اس آیت میں 2 باتیں ذکر کی۔ ہدایت کے لیے 2 اسباب ہیں، نمبر 1 رسول اور نمبر 2 کتاب۔ رجال کتاب،
یہ بات پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے کتابوں کو بھیجتا ہے، احکام کو بھیجتا ہے، ان احکام کو کتابوں کو سمجھانے کے لیے رجال بھی اللہ بھیجتا ہے، رسولوں کو بھی اللہ پاک بھیجا کرتا ہے۔ تو قد جاءکم رسولنا، یہ رجال کی بات آ گئی کہ رسول ہم نے بھیجا ہے۔ جب رسول اور معلم ہم نے بھیجا ہے تو کتاب کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کتاب بھی آ چکی ہے، اور اس کتاب کا ایک خاص وصف ہے نور۔ کیا وصف ہے؟ نور۔ کیا مطلب کہ جو بھی شخص اس پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو منور فرمائے گا، اس کی زندگی نورانی فرمائے گا۔ اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری، نور اور کتاب مبین۔ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں کوئی تغیر نہ ہو، اتحاد ہو۔ عطف جب ہوتا ہے کہ جب تغیر ہوتا ہے، معطوف الگ ہوتا ہے، معطوف علیہ الگ ہوتا ہے، لیکن جب دونوں میں اتحاد ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری، کہ جو معطوف علیہ ہے نور، اس کی تفسیر آگے خود کتاب مبین کر رہا۔ تو یہ دو الگ چیزیں نہیں ہوتی، یہ ایک چیز مراد ہوتی ہے۔ اب اس کی دو مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ حجر کے اندر آغاز ہی سورہ حجر کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے تو وہاں آپ دیکھیں، اگر دیکھ سکتے ہیں تو سورہ حجر میں آپ آئیں، 14ویں سپارے کے بالکل شروع میں۔ پہلی آیت ہے سورہ حجر کی پہلی آیت، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی قرآن ہے، اور قرآن مبین سے مراد بھی کیا ہے؟ قرآن مبین ہے۔ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، لیکن ایک ہی چیز کو کبھی دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے، اس کے پاس دو منصب ہیں، دو صلاحیتیں، آپ کہتے ہیں یہ انجینئر اور ڈاکٹر ہے، مثال کے طور پر یہ عالم اور قاری ہے۔ اب دو صلاحیتیں اگر اس کے پاس موجود ہیں تو دونوں صلاحیتوں کو ایک جگہ ذکر کرنے سے یہ معنی لازم نہیں آتا کہ یہ الگ آدمی ہے، یہ الگ آدمی ہے، نہیں، ایک ہی آدمی ہے، اس ایک کے اندر دو خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہی کتاب ہے قرآن مجید، تلک آیات الکتاب، کتاب سے مراد بھی قرآن ہے اور قرآن مبین سے مراد بھی قرآن مجید ہی ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطف تفسیری۔ ایک اور آیت ہے اسی رکوع کے، اسی سورت کے آخری رکوع میں آپ آ جائیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، آیت نمبر 87 ہے آخری رکوع کے اندر، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے آپ کو عطا کی ہے سبع من المثانی، 7 آیات، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہم نے آپ کو دی۔ کیا مراد ہے اس سے؟ سورہ فاتحہ مراد ہے۔ والقرآن العظیم، اور بڑا قرآن دیا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی سورہ فاتحہ، قرآن نہیں ہے، اس سے مراد بھی سورۃ الفاتحہ ہے۔ تمام مفسرین کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس بات پر کہ قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے، سمجھے؟ اور قرآن عظیم اس کو اس لیے کہا گیا کہ وہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات دی اور قرآن عظیم دیا، تو قرآن عظیم سے بھی مراد سورۃ الفاتحہ اور مثانی سے مراد بھی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آ چکا تمہارے پاس نور، نور کتاب مبین، نور جو کہ کتاب مبین ہے، تو نور بھی وہی ہے، کتاب مبین بھی وہی ہے، سمجھے جی؟ یہاں چونکہ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے، تو اگر یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو اگلے لفظ کو آپ دیکھو، پھر یوں آتا یہدی بہم اللہ، پھر تسنیہ کی ضمیر لائی جاتی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین۔ اگر آپ نور سے مراد رسول پاک کی ذات لیتے ہیں اور کتاب سے مراد قرآن مجید لیتے ہیں، دو الگ چیزیں ہوں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟
یہدی بہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ذریعے سے تمہیں ہدایت دیتا ہے، جبکہ ایک کی ضمیر لایا یہدی بہ اللہ، اللہ پاک ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے، من اس شخص کو اتبع رضوانہ، جس نے اتباع کی اللہ کی رضا مندی کی، سبل السلام، اللہ اسے رہنمائی دیتا ہے کس طرف؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ یہ سبل السلام مفعول بہ ثانی ہے یہدی کے لیے، اور پہلا مفعول اس کے لیے من اتبع ہے۔ اور وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ پاک انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف بِإِذْنِ، اپنی توفیق سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ پاک انہیں رہنمائی دیتا ہے إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اس کے بعد لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ اب پھر نصارہ کے باطل نظریات کو بیان فرمایا کہ جو یوں کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے یہاں مقرب ہیں، اور میں نے عرض کیا ہے کہ نصارہ کے 3 فرقے ہو گئے۔ ایک فرقہ تو یہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ ایک ہی شے ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ کون ہے؟ اللہ مسیح بن مریم ہی تو ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ دوسرا نظریہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، نصارہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 میں سے ایک ہے، 3 میں سے ایک ہے، ایک مریم، ایک عیسیٰ، ایک اللہ، تینوں کو ملا کے رب بنتا ہے، یہ نظریہ۔ اور تیسرا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور بعض نے یوں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تینوں فرقے کا تینوں نے کفر کیا۔ جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں وہ بھی کافر ٹھہرائے، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے وہ بھی کافر ٹھہرائے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک 3 میں سے ایک ہے وہ بھی کافر ٹھہرائے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہا تحقیق کفر کر دیا ان لوگوں نے، کافر ہو گئے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مسیح بن مریم ہی تو ہے۔ باقی 2 کا تذکرہ آگے آئے گا، اس سپارے کے آخر کے اندر آئے گا۔ قل، کہہ دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا، ٹھیک ہے اگر اللہ تبارک و تعالی اور عیسیٰ ایک ہی ہیں تمہارے قول کے مطابق، فمن یملک من اللہ شیئا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے کون بچائے گا؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ پاک ارادہ کرے موت دینے کا مسیح بن مریم کو، مسیح بن مریم کی موت کا اگر اللہ ارادہ کرے، اور ان کی ماں کی موت کا ارادہ کرے، اور زمین میں جتنے بھی رہنے والے ہیں سب کی موت کا ارادہ کرے، تو ان کو موت سے کون چھڑائے گا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور اللہ ایک ہی ہیں، تو اگر عیسیٰ کو موت پھر کیوں آ رہی ہے؟ اگر وہ اللہ ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے بیچ میں، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اب یہ ان کے باطل دعوے ہیں یہودیوں کے اور نصرانیوں کے۔ کیا باطل دعوے ہیں؟ یوں کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے قریب ہیں، لہٰذا ہم جو چاہیں اس سے قانون بدلوا سکتے ہیں، اس لیے کہ بیٹا باپ سے جو چاہے مطالبہ کروا سکتا ہے۔ وَأَحِبَّا، اور ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اس قسم کی باتیں کہتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ پاک کے تم محبوب ہو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا آخرت میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو ایک مخلوق ہو، ممن خلق، جو اس نے پیدا کی ہے، اس مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جیسے چاہے گا بخشش کرے گا، نہ کہ عیسیٰ۔ وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جیسے چاہے گا عذاب کا فیصلہ کرے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا اقتدار اور اختیار ہے آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر
جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اے اہل کتاب، سب کو دعوت دی ہے کہ اب نقض عہد نہ کرو کہ تمہاری کتابوں کے اندر، تورات میں بھی انجیل میں یہ مضامین آ چکے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور اس پر تمہیں ایمان لانا ہے، یہ تم سے وعدہ لیا جا چکا، اور یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ نے وعدہ لیا۔ دیکھو، سارے انبیاء سے اللہ پاک نے، تمام انبیاء سے دو وعدے لیے۔ ایک وعدہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ سورہ آل عمران میں مذکور ہے۔ کیا وعدہ لیا اللہ پاک نے نبیوں سے؟ ایک وعدہ تو اللہ پاک نے نبیوں سے یہ لیا کہ میں تمہیں رسول جب اور نبی بناؤں گا تو میرے احکام تمہارے پاس آئیں گے، میری طرف سے کتاب اور حکمت کی باتیں آئیں گی، ان کو تم نے امتوں تک پہنچانا ہے۔ یہ انبیاء سے پہلا عہد لیا گیا۔ اور دوسرا عہد انبیاء علیہ السلام سے یہ لیا گیا کہ اگر تمہارے زمانے میں نبی آخر الزمان آئیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم سب کو اس رسول کو ماننا اور اس کی مدد کرنا، اور تم نے اپنی امتوں کو اس رسول کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ سمجھے جی؟ تو یہ عہد ہر رسول سے لیا گیا، اور یہ عہد در حقیقت، اور یہ بھی بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہر رسول، جو بھی رسول آتا، وہ گزشتہ رسول کی تائید کرتا اور آئندہ والے رسول کی پیشن گوئی فرماتا۔ اور یہ وجہ اس لیے کہ رسول جب آتا ہے تو رسول کے آنے سے کائنات میں بہت بڑا انقلاب آتا ہے، بہت بڑا انقلاب آتا ہے۔ اب وہ انقلاب کس طرح سے آتا ہے؟ اس طرح سے آتا ہے کہ جب رسول کی بعثت ہوتی ہے تو طے شدہ بات ہے کہ لوگوں کے دو طبقے بنتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دین چل رہا ہے اور سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں۔ اب ایک نئے رسول آئے، عیسیٰ علیہ السلام مثال کے طور پر آتے ہیں، نئی کتاب لے کے آتے ہیں۔ جب نئی کتاب لے کے آتے ہیں تو یہ امت کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اب اس نئے رسول کو کون کون مانتا ہے، اس لیے کہ اپنی پرانی ثقافت، پرانی تہذیب، پرانی عبادات، پرانے سارے معاملات کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی پر آ جانا، ایک نئے راستے پر ڈلنا ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور پھر تردد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ واقعی رسول ہے بھی کہ نہیں، اس لیے رسول کو پھر معجزات دیے جاتے ہیں کہ وہ معجزات کے ذریعے سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبریاں دی، بشارتیں سنائیں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، قرآن مجید میں جا بجا یہ مضمون موجود ہے کہ یہ رسول گزشتہ دین کی تائید کر رہا ہے، یہ رسول تمہارے پاس جو مضامین ہیں اس کی تصدیق کر رہا ہے، یہ کتاب گزشتہ مضامین اور کتابوں کی کیا کر رہی ہے؟ تصدیق کر رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول کے آنے کے بعد کائنات میں ایک بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ کیوں ختم کر دیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنانا اور اس امت کو آخری امت بنانا تھا، اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس امت کو اس مشقت سے بچا لیا ہے، چونکہ جب نیا رسول آتا ہے تو بہت بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے اور ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے امت میں، اس اضطراب سے بچانا مقصد تھا۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین کرنے کی ہے، 4 انقلاب اس دنیا میں آئیں گے، بہت بڑے انقلاب، اور جس سے پوری امت ہل جائے گی۔ ان میں 2 انقلاب حق اور 2 باطل، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کے متعلق اتنی واضح تصریح فرمائی ہے کہ اس تصریح اور اس تفصیل کے بعد کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں رہتی۔ جیسا دن دوپہر کو 12 بجے سورج روشن ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج نکلا نہیں ہے، جس طرح سے یہ سورج روشن اور واضح ہے، اس طرح سے وہ 4 کے 4 انقلاب واضح، 2 حق 2 باطل۔ حق کے انقلاب کیا ہیں؟ حق کے انقلاب ظہور مہدی، بڑا انقلاب آئے گا،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہدی کے تمام احوال سنا دیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام بتا دیا، ان کے باپ کا نام بتا دیا، ان کی ماں کا نام بتا دیا، اور سارا سلسلہ نسب سمجھایا، اور یہ بتایا وہ کہاں سے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، کس جگہ سے وہ دیکھے جائیں گے، کس طرح سے لوگ ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے. یہ اس لیے تاکہ کوئی آدمی جھوٹا اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں تو لوگ اس کے پیچھے نہ چلے جائیں. آپ نے اپنی امت کو ایسے بچایا. چنانچہ آپ نے اس کے نام کی تصریح بھی فرما دی کہ وہ میرے نام پر ہوں گے. ان کے باپ کا نام بھی وہی جو میرے والد کا نام، ان کی ماں کا نام بھی وہی جو میری ماں کا نام. اور وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب وہاں نظر آئیں گے تو ایک دم سے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ان کے پاس اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ان کو اپنا مقتدا اور رہبر رہنما مان لیں گے. اور وہ کوئی پہلے سے دعویٰ بھی نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، اور اپنے ظہور کی اطلاع بھی نہیں کریں گے، دعویٰ بھی نہیں کریں گے. اور ہر شخص ان کو ایسے پہچان لے گا جیسے گرمی آتی ہے تو گرمی کا احساس ہر ایک کو ہوتا ہے، سردی آتی ہے تو سردی کا احساس ہر ایک کو ہوتا ہے. اس طرح سے ان کو پہچانا جائے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ امت میں ایک بڑا انقلاب آئے گا کہ اب مہدی کا ساتھ کون دیتا ہے کون نہیں دیتا. بہت سارے نہیں دیں گے، بہت سارے ساتھ ہو جائیں گے. دو طبقوں میں امت بڑھ جائے گی. تو اب یہ اس لیے بڑا انقلاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وضاحت کے ساتھ بتا دی یہ بات. لہٰذا اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور اس کے پیچھے کوئی لوگ چلنا چاہتے ہیں اور وہ گمراہی اور 100% ضلالت اور کفر کی طرف جائیں گے. کیوں کہ جو مہدی آنے والے ہیں جن کی پیشن گوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ان کے متعلق اتنی صراحت کر دی کہ کوئی پیچیدگی اس میں نہیں ہے. دوسرا بڑا انقلاب جو آئے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا ہے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا جو انقلاب ہے اس کے متعلق بھی آپ نے صاف صاف بتا دیا وہ کیسے اتریں گے، کہاں اتریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بھی بتا دی. اور وہ اتریں گے تو 2 ملائکہ کے پروں پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے. فجر کی نماز کے وقت اتریں گے. عین نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی تو اتریں گے. اور جب نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی اور امام مصلی کے اوپر کھڑے ہوں گے تو کہ اتر آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کا نام تصریح کر کے بتایا کہ اس کی شکل کے ہیں وہ. تو اب اس میں کیا پیچیدگی رہ گئی؟ یہ اتنا کیوں تفصیل بتائی؟ تاکہ کل کوئی شخص اگر جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسیح ہوں اور میں وہ عیسیٰ موعود ہوں تو تاکہ امت گمراہی میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی اگر کوئی آدمی کسی جھوٹے کے پیچھے چلتا ہے تو اس کو تو پھر لتر نہیں مارے تو کیا کریں. اور علماء نے یہ لکھا ہے یہاں تک. اچھا یہ دوسری بات سے متعلق. تو یہ 2 بڑے انقلاب ہیں حق کے. 2 باطل انقلاب آئیں گے، اس میں امت ہل جائے گی. ایک انقلاب جو آئے گا اور ہوتے رہیں گے وہ انقلاب ہے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا. اب وہ آتے رہیں گے. اور آپ علیہ السلام نے اتنا صاف اعلان کر دیا، قرآن کی آیات سے سمجھایا ہے، احادیث مبارکہ میں آپ نے تصریح کر دی، مثالوں سے آپ نے سمجھا دیا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے. سلاسون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی الا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد 30 افراد آئیں گے. تصریح کر دی. بڑے بڑے مدعیان نبوت، اور 30 کے 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے. دجال حق اور باطل کو خلط ملت کرنے والے اور جھوٹے ہوں گے. اور ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ رسول ہے. یاد رکھنا کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں اس نبی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور رسول کو نہیں بھیجوں گا، بس یہ آخری ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا. تو پھر بھی اگر کوئی شخص جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو قوم جاتی ہے تو 100% کیا کہلائے گی؟ گمراہ کہلائے گی نا. اللہ کے نبی نے اتنی صراحت فرما دی ہے، پھر بھی تم تردد میں پڑے ہوئے ہو کہ پتہ نہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے پتہ نہیں کافر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پھر کیا تردد ہے؟ یعنی یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا
اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جا کے اس سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اچھا بھائی آپ نبی ہیں ذرا کوئی معجزہ تو دکھاؤ، اگر معجزہ کا مطالبہ یہ کرتا ہے تو یہ مطالبہ کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا. اس نے مانا نہیں ہے اس کو رسول، صرف مطالبہ کر رہا ہے کہ اچھا مجھے معجزہ دکھاؤ. معجزہ دکھانے کا مطلب کیا ہوا جو آپ نے مطالبہ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس آیت پر ایمان نہیں ہے جس آیت میں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. تو معجزے کا مطالبہ کرنے والا وہ بھی کافر ہو جائے گا، گویا کہ اس کو تردد ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے خاتم النبیین ہونے میں. تردد اور شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو بہرحال یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، شاید تلخ حقائق ہوں، برحال سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، ایمانیات کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے تصدیق جمیع بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اللہ کی طرف سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے. ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا، جو احکام آئے، جو آپ نے فرمایا، جو معجزات آپ کو دیے گئے، جس طرح سے اللہ کے متعلق انہوں نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، وہ آدمی اسلام میں داخل ہو گیا. لیکن اسلام سے نکلنے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے. کوئی آدمی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یوں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے سب کا انکار کرتا ہوں. تو کفر کرنے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک شے کا انکار کرنا بھی کفر ہے. ایک آدمی کہتا ہے سارے قرآن کو مانتا ہوں لیکن اس میں جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ میں نہیں مانتا، تو کیا کہیں گے؟ کافر ہو جائے گا. ایک آدمی کہتا ہے سارا مانتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر کی پہلی آیت نہیں مانتا. ایک آیت کا انکار کفر ہے. ضروریات دین میں سے کسی ایک شے کا انکار بھی کفر ہے، کسی ایک رسول کا انکار بھی کفر ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور رسول کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو آیت آئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ کیا ہے؟ اس آیت کا انکار ہے. تو ایک آیت کے انکار سے بھی کفر لازم آتا ہے. اللہ اکبر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے باطل پرستوں کے جو آنے والے انقلاب تھے ان کو بھی واضح فرمایا، اور حق کے جو انقلاب تھے ان کو بھی واضح فرمایا. اور باطل کا جو دوسرا انقلاب جس کی طرف میں اشارہ کیا ہے وہ ہے دجال کا خروج. جب دجال کا خروج ہوگا تو اس پر بھی امت میں بہت بڑا انقلاب ہوگا، اضطراب پیدا ہو جائے گا. کیوں؟ دجال کیا کرے گا؟ وہ خدائی دعویٰ کرے گا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صاف فرما دیا، اپنے رب کا تعارف کرایا، اپنے اللہ کا تعارف کرایا، اور یہ صاف صاف فرمایا کہ دیکھو وہ دجال وہ ایک آنکھ سے معذور ہوگا، کانا ہوگا، ایک آنکھ سے، ایک آنکھ اس کی مٹی ہی ہوگی. اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور تم اپنے رب کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. لہٰذا کوئی آدمی دجال کو دیکھ کر اسے رب نہ کہے، اس لیے کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے اور تم اس دنیا میں رب کو نہیں دیکھ سکتے. اب اگر یہ دجال جس کو اللہ پاک قدرت دے گا، اگر یہ زمین اوپر لے جائے، آسمان نیچے لے آئے، جب بھی تم سمجھو تمہارا رب یہ نہیں ہے، یہ دجال ہے. یہ اتنا واضح بتا دیا، اتنی واضح نشانیاں بتائی تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو. اللہ اکبر. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت بھی لے کے آئے گا، جہنم بھی لے کے آئے گا، اور اس کے ساتھ آگ بھی چل رہی ہوگی، نہریں جنت کی بھی چل رہی ہوں گی. وہ دکھائے گا یہ دیکھو یہ میری جنت ہے، اور اس کی جو جنت ہوگی حقیقت میں وہ جہنم ہوگی. اور جہنم بھی دکھائے گا، جو مجھے نہیں مانے گا اس کو ادھر ڈالوں گا، اور جو وہ جہنم دکھائے گا حقیقت میں وہ جنت ہوگی. اور ایک آدمی کو وہ مارے گا، قتل کرے گا، اسے کہے گا تو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، میں رب ہوں؟ وہ کہے گا نہیں تو دجال ہے، قتل کر دے گا. اس کو قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا. دیکھو زندہ کرنے کی بھی اللہ اس کو قدرت دے گا. جب زندہ کرے گا اب بتا، اب نہیں مانتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، پھر وہ کہے گا کہ نہیں تو دجال ہے. اب اور یقین آ گیا کہ میرے اللہ نے تجھے یہ قدرت دی ہے. پھر دوبارہ اس کو قتل کرے گا، اور قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اس کو. پھر وہ زندہ کرے گا، اب بتاؤ مجھے رب مانتے ہو؟ پھر یہ کہے گا نہیں، اب تو اور یقین آ گیا تو دجال ہے، میرے رب نے تجھے قدرت دی. پھر تیسری مرتبہ قتل کرے گا، پیس دے گا اس کو.
قیمہ بنا دے گا، پھر زندہ کرے گا. پھر اب بتاؤ مانتے ہو مجھے رب مانتے ہو؟ پھر وہ کہے گا اب تو اور یقین آ گیا تو دجال ہے. اس کے بعد تیسری مرتبہ کے بعد اس کو پھر قتل کا اختیار اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا. اللہ اکبر. تو اللہ پاک ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے بھائی. تو اس وقت یہ دجالی فتنے دنیا کے اندر کتنے فتنے، یہ سب دجالی فتنے، اور آنے والے حالات، آنے والے زمانوں میں جو تطور اور ترقی اور ہر چیز ایک عروج کو پہنچ رہی ہے، یہ سب دجال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس کی آمد سے پہلے اور اس کے خروج سے پہلے یہ سب مقدمات ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی نے اعمال بتائے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرو دجال کے فتنوں سے تاکہ تم بچ جاؤ. اس وقت میڈیا کے کتنے فتنے، یہ سب دجالی فتنے ہیں. ضرورت کی چیز اپنی استعمال کرو، ضرورت کے بعد ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ دجالی فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، کہیں تمہارا ایمان اور اعمال نہ برباد ہو جائے. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب قد جاءکم آ چکا تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم تمہیں سمجھا رہا ہے، واضح کر رہا ہے، صاف صاف کھول کھول کے بتا رہا. علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے انقطاع کے زمانے کے بعد. فترہ کہتے ہیں اس زمانے کو جس زمانے میں کوئی رسول نہیں آیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے 600 سال کا زمانہ، اس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے. جس زمانے میں اللہ کی طرف سے آسمان سے وحی اترنے کا نزول نہیں رہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ فترت کا زمانہ. تو کہا کہ ایک طویل زمانے کے بعد، وحی کے انقطاع کے بعد، وحی کے سلسلے کے ختم ہونے اور موقوف ہونے کے بعد یہ رسول تمہارے پاس آیا ہے. ان تقولوا، یہ اس لیے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور کوئی ڈرانے والا ہمارے پاس نہیں آیا، ہم تو معذور ہیں، ہم کیا کریں. فقد جاءکم بشیر ونذیر، لہذا سن لو اب بشیر اور نذیر تمہارے پاس آ چکا. اب بشیر کون ہے؟ وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نذیر کون ہے؟ وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس طرح سے پیچھے نور و کتاب مبین میں دونوں صفات ایک ہی شے کی تھی، اسی طرح سے یہ بھی دونوں صفات ایک ہی چیز کی تھی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ. بات وہی ہے، اللہ کے عہدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو. نقض عہد میں ایک اور بات بھی شامل ہے کہ جب کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے اور کافروں کے خلاف برسر پیکار ہونے کا اگر حکم دیتا ہے تم اسے نہیں اختیار کرو گے تو یہ بھی یاد رکھو یہ بھی نقض عہد ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تاریخ سنائی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تو اللہ نے تمہارے اوپر کی. وہ کیا نعمتیں ہیں؟ اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے، اور اللہ پاک نے اذ جعل فیکم انبیاء، تمہارے خاندان میں اللہ پاک نے نبوت کو رکھا ہے. وجعلکم ملوکا، اور اللہ پاک نے تمہیں سلطنت اور اقتدار عطا فرمایا ہے. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو جہان میں کسی کو بھی اللہ پاک نے نہیں دی ہیں. من و سلوہ تمہارے اوپر اترا ہے، آگے جس کی تذکرہ آئے گا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سمندر پار ہو گئے اور فرعون غرق ہو گیا اور اس کا لشکر تباہ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا جہاد کا کہ اپنی قوم کو لیں اور بیت المقدس جو آپ کا آبائی علاقہ ہے اس کو آپ آزاد کریں. اور یہ تھوڑی سی تاریخ جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. شاید آپ کو یاد ہوگا، پہلے بھی یہ بات ہم تفصیلی عرض کر چکے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو مسکن تھا وہ اصل شام تھا، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے. اور یعقوب علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے. کب آئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں اقتدار ملا تھا. جب مصر میں اقتدار ملا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو اور اپنے سارے برادران کو وہاں مصر میں بلا لیا تھا. جب مصر میں بلا لیا تو یہ یہاں آ کے آباد ہو گئے. پھر یہاں یہ پھلتے پھولتے یہاں سے جب آئے تھے تو چند لوگ تھے، کوئی 72-73 لوگ تھے جب یہ شام سے یہاں منتقل ہوئے مصر میں. اور پھر مصر میں ان کا خاندان پھلتا گیا پھولتا گیا، 12 قبائل بن گئے. اسی سے 12 قبیلوں کا تذکرہ پیچھے آیا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام مبعوث
ہوئے تو اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ کے لگ بھگ تھی، تو بڑی تعداد ہو گئی. تو آبائی علاقہ گویا کہ ان سب کا کیا تھا؟ شام تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے 2 مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا جو ہر نبی کو مقصد دیا جاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، ظلم اور زیادتی سے روکنا. تو ایک مقصد تو یہی تھا موسیٰ علیہ السلام کا. دوسرا مقصد موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ظلم اور زیادتی سے آزاد کرانا، فرعون کی تکالیف سے اور اس کی طرف سے ملنے والے عذابوں سے ان کو نجات دلانا. اس لیے جا بجا قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ فارسل معیہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو. تو موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک تو پہلے مصر میں رہے، پھر اس کے بعد مدین چلے گئے، 10 سال مدین میں وقت گزار کے آئے، پھر مدین سے واپس آئے، 40 سال میں پھر نبوت ملی، اور 40 سال تک پھر محنت کرتے رہے. 40 سال تک کوشش کرتے کرتے وہ جو پہلے والا مضمون تھا کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے، اس کی طرف بلاتے رہے. لیکن جو دوسرا والا مضمون تھا کہ قوم کو آزاد کرانا ہے، اس پر زیادہ محنت لگی. جب قوم کو نماز کی طرف بلاؤ، دعوت دو، احکام، اچھا ابھی تورات اتری بھی نہیں تھی، لیکن جو کچھ تھوڑے بہت احکام تھے وہ دعوت دو. اگر قوم کو، بنی اسرائیل کو کہتے تو وہ کہتے ہم تو ظلم میں پسے جا رہے ہیں، تو کہتے نماز پڑھ. پہلے یہ آزادی تو ہمیں ملے، ہمیں وہ نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ نیک اعمال کرنے دیتے ہیں. وہ تو انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، ہماری زندگی تنگ کر دی ہے، مشکل ہو گئی ہے، جینا مشکل ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو 40 سال یہ محنت ہوتی رہی. 40 سال کے بعد جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ فرعون غرق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے سمیت، اور یہ جو آبادی تھی بنی اسرائیل کی، سمندر اس آبادی کے ساتھ پار فرمایا اور نجات مل گئی. تو یہ ایک ہدف موسیٰ علیہ السلام کا پورا ہوا. اب دوسرے ہدف کے لیے کہ اب اللہ کی وحدانیت اور توحید کی طرف بلاؤ، اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور طور پر بلایا. 40 دن وہاں رہے اور پھر اللہ پاک نے تورات عطا فرمائی. جب تورات مل گئی، ایک پورا ضابطہ حیات زندگی کا مل گیا، اس طرح سے تم نے زندگی گزارنی ہے. تو اب ان سے کہا گیا تھوڑا سا چلو اب اپنے آبائی علاقے کو بھی جا کے آزاد کراؤ. وہاں دوسری قوموں نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ تمہارا مسکن ہے، انبیاء کا مسکن تھا. شام کا علاقہ وہ انبیاء کا مسکن ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام وہاں تھے، اور انبیاء اس علاقے کے اندر آئے ہیں. لہذا چلو جا کے وہاں ایک قوم ہے، قوم اعمال کا ہیں، تو جنگجو لوگ ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں مدد دے گا اور اللہ تمہیں غالب کرے گا. لیکن بس تم نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، اپنے اندر جان پیدا کرنی ہے اور آپ نے لڑنا ہے. قوم بگڑ گئی، کیسے لڑیں گے ہم تو اگر آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم وہاں بیت المقدس میں داخل ہوں اور ارض شام کے اندر ہم داخل ہوں، تو بس اس کی ایک واحد صورت ایک ہی بنے گی کہ آپ پہلے قوم سے کہیں وہ وہاں سے نکل جائیں، پھر ہم داخل ہوں گے. پکے پکائے ہمیں میرے پراٹھے تو پھر ہم جا کے کھا لیں گے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی وعدہ ہے، تمہیں مدد ملے گی، مدد ملے گی، تم پہل تو کرو، ہمت تو کرو تھوڑی سی. اللہ اکبر. اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ نہیں ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو بھروسہ کر، بیٹا اوپر سے بیٹا چھلانگ لگاؤ میں پکڑ لوں گا، تو وہ بچہ باپ پر بھروسہ کر کے چھلانگ لگا ہی دیتا ہے اور باپ پکڑ لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے اس کو. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اتنا. آج یہ ہمارا بھی انحطاط ہے، ایمانی کمزوریاں ہیں یہ. اللہ پاک پر ہمیں بھی وہ توکل اور بھروسہ کہاں ہے؟ یہ سارے قصے کیوں سنائے؟ اسی لیے کہ اللہ کی ذات پر تمہیں کیسے بھروسہ کرنا چاہیے. اور جب انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو جا، تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑیں گے بھائی، ہم تو لڑنے سے عاجز ہیں. اس وقت تک نہیں لڑیں گے جب تک وہ خود وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں نکلیں گے تو پھر ہم اس بیت المقدس میں جائیں گے. تو آج بھی اگر مسلمان تھوڑی سی ہمت اپنے اندر پیدا کریں تو کفر جری نہیں ہوتا، باطل جری نہیں ہوتا. مسلمان بزدل ہو گیا ہے، مسلمان میں بزدلی آ گئی ہے، کفر میں طاقت نہیں ہے کچھ بھی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کتنوں کو لے کے جاؤ گے؟ سبحان اللہ، 60,000 کا لشکر ہے سامنے، کافروں کا، رومیوں کا لشکر ہے. کتنے جوان لے کے جاؤ گے؟ میں اکیلا کافی ہوں. میں تو اکیلے کیا کرے گا؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان زندہ ہے اور کافر مردہ ہے، مرا ہوا ہے. تو مرے ہوئے لاکھوں ہوں، کیا ہے اس سے؟ کچھ نہیں پڑتا.
پھر کہا بھائی کچھ نہ کچھ تو ساتھ رکھ لو، کچھ ساتھ جوان لے لو. کہا پھر اپنی مرضی سے انتخاب کروں گا. 60 جوانوں کا انتخاب فرمایا. 60 کا مقابلہ، سبحان اللہ، 60,000 کی فوج 1,001 کے مقابلے میں. کیا ایمانی طاقت تھی ان کے پاس. اور جا کے لڑے، 500 کو قتل کیا، باقی بھاگ گئے. سمجھے جی. تو یہ اللہ کی ذات عالی پر بھروسے کی بات ہے. اللہ ہمیں یہ بھروسے عطا فرمائے. تو یہ تذکرہ اسی لیے. اور جب قوم نے نہ مانا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو اللہ پاک نے میدان تیہ میں ان پر عذاب مسلط کر لیا. اور وہ میدان کوئی بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، کوئی 15 کلومیٹر لمبائی تھی اس کی، اور کوئی 9 کلومیٹر چوڑا تھا. اب 9 اور 15 کتنا لمبا رقبہ ہے بھائی. آدمی 2 دن میں تو پار کر ہی لے گا اس کو. 40 سال اس میں گھومتے رہے، ان کو سرا ہی نہ ملے، کنارہ ہی نہ ملے کہ نکلنا کہاں ہے. 40 سال لگ گئے وہاں پر. تو یہ قرآن، یہ عجوبے قرآن جو ذکر کرتے ہیں، یہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ یہ عجوبے ہیں نا، اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پھر مزید احسان کے من و سلوہ اترا، کھانے کی چیزیں اتری، اور پھر جناب آسمان سے سائبان اترتا. اب ظاہر ہے وہاں دھوپ ہے، دوپہر کو دھوپ لگتی تھی، گھر تو ہے نہیں. موسیٰ دھوپ لگ رہی ہے، اچھا اللہ نے اوپر سے بادل بھیج دیا، سائبان ہو گیا. کپڑے کہاں سے؟ جسم کے ساتھ کپڑے بھی بڑے ہو رہے، سمجھے جی، کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ سارے احسانات. پھر بھی نہ مانے. اسی جگہ پر پھر موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا. پھر 40 سال گزرنے کے بعد پھر یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جو نائب بنے. ہارون علیہ السلام کا انتقال پہلے ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر یوشع علیہ السلام نائب بنے. پھر یہ پرانے جتنے بھی تھے نہ ماننے والے، ضدی، ہٹ درم، وہ 40 سال میں تو نئی نسل آ جاتی ہے، وہ مر گئے کھپ کے سارے. نئی نسل کو لیا یوشع علیہ السلام نے، اور پھر جا کے انہوں نے جہاد کیا، اور پھر وہ شام کا علاقہ فتح ہوا. فتح کے لیے ضابطہ لکھ دیا تھا کہ فتح تمہیں ملے گی، اسی طرح سے ملے گی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، تمہیں لڑنا پڑے گا. تو یہ مضمون ہے. یہاں پر دیکھیں ذرا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر فرمائی ہے. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ پاک نے تمہارے اندر انبیاء کو پیدا فرمایا. وجعلکم ملوکا، اور اللہ پاک نے تمہیں اختیار اور اقتدار عطا فرمایا. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اللہ پاک نے تمہیں وہ عطا کیا ہے جو جہان میں کسی کو بھی نہیں دیا. یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، پاکیزہ زمین میں، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. یہ ارض مقدسہ وہ بیت المقدس کا علاقہ جس کو اللہ پاک نے ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، بتوں سے پاک کیا ہے. التی کتب اللہ لکم، اس جگہ کو اللہ پاک نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے کہ یہ تمہیں ملے گا. ولا ترتدوا علی ادبارکم، لیکن پیچھے نہ پلٹنا اپنی ایڑیوں کے بل. فتنقلبوا خاسرین، اگر تم پیچھے پلٹے، فتنقلبوا، تو تم پلٹو گے، خاسرین، نقصان کرنے والے ہو کر. یا قالو، کہنے لگے وہ لوگ، کہنے لگے، قالو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بزدلی کا حال، یا قوم، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، سنا ہے وہاں پر بڑے لڑاکو لوگ ہیں. ان فیہا، بے شک اس بستی کے اندر، قومن، ایسے قوم ہیں، جبارین، جو سخت لڑاکو ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں. ہم کیسے؟ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، تاکید کے ساتھ کہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم بے شک ہرگز نہیں داخل ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا فِيهَا، یہاں تک کہ وہ خود وہاں سے بھاگ جائیں، وہ خود نکل جائیں، بھاگ جائیں، پھر ہم جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ سارے کے سارے اس بستی سے نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم داخل ہوں گے. اب موسیٰ علیہ السلام نے حال احوال دریافت کرنے کے لیے بھیجا لوگوں کو کہ جاؤ جا کے پتہ کر. وہ جو نقیب تھے نا، 12 نقیب، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جو قبائل تھے، ان قبائل کے جو 12 سردار تھے، 12 کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ قوم عمالقہ کی کیا صورتحال ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ جنگجو ہیں اور بڑے سخت ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو جاؤ حالات لے کے آؤ ذرا قوم کے، لیکن کوئی بھی حال میری اجازت کے بغیر تم نے قوم کو نہیں بتانا. اگر زیادہ جنگجو ہیں، لڑائی کا سامان تیار رکھا ہوا ہے، تو تم بتاؤ گے کہ وہ ایسے ویسے ہیں، تو یہ بزدل بن جائیں گے.
تو اس لیے کوئی بھی حال میری اجازت کے بغیر آپ نے بتانا نہیں ہے، احوال لے کے آؤ، صرف آ کے مجھے بتاؤ۔ 12 افراد کو روانہ کیا، کسی ایک قبیلے کا چھوڑا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایک چھوڑتے تو وہ قبیلے والے کہتے ہیں ہمارا سردار تو گیا نہیں تھا، ہم تو نہیں مانیں گے، اس لیے 12 کو بھیجا، جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ تو جب وہ گئے تو ان میں سے 3 اس عہد پر برقرار رہے اور باقی سب نے آ کے قوم کو بتا دیا، اور بڑے لڑاکو لوگ ہیں بھائی، بہت مشکل ہے ان سے لڑنا۔ 3 نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو صاف صاف بتا دیا جو حقیقت تھی، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ ایک یوشع تھے جو بعد میں نبی بنے تھے، اور ایک کالب تھے، سمجھے جی؟ تو 2 یہ تھے اور ایک اور تھے، تو ان تینوں کو، اور یہاں ان دونوں کا تذکرہ آ رہا ہے، یوشع اور کالب کا۔ قال رجلان، 2 آدمیوں نے آ کر کہا، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو اللہ کا ڈر رکھتے تھے، انعم اللہ علیہما، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان پر انعام فرمایا تھا، اللہ نے ان پر انعام فرمایا، ان دونوں پر۔ کس چیز کا انعام فرمایا تھا؟ اللہ پاک نے ان پر یہ انعام فرمایا کہ انہوں نے قوم کے سامنے کوئی حال نہیں بتایا، محفوظ ہونے کا اللہ نے ان پر انعام فرمایا۔ ان دونوں نے کہا، ادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ، ادخلوا علیہم الباب، ہاں اس دروازے سے تم داخل ہو جاؤ، یعنی اسی بستی میں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اگر تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو غلبہ تمہارا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور کہنے لگے اللہ پر بھروسہ کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، تمہیں کامیابی ملے گی۔ ان کی باتیں سن کر بھی بگڑ گئے۔ قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، اب مزید تاکید لے آئے، ساتھ ابد کا لفظ بھی لگا دیا، پہلے ابد نہیں تھا، ہاں اب تو جائیں گے ہی نہیں، بالکل نہیں جائیں گے بھائی، اس لیے وہ جو زیادہ نے جو بات بتائی تھی نا، یہ اس پر اڑے ہوئے تھے۔ انا لن ندخلها، ہم ہرگز اس بستی میں نہیں داخل ہوں گے، ابداً کبھی بھی نہیں جائیں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ وہاں پر رہیں گے، قوم عمالقہ جب تک وہاں آباد رہے گی ہم تو نہیں جائیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ فاذهب انت، تو جا، وربك، تیرا پروردگار جائے، فقاتلا، دونوں جا کے لڑو، انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، تو جا، تیرا رب جائے، اور جا کے دونوں لڑو نا، ہم تو نہیں جائیں گے۔ بگڑ گئے سارے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر صحابہ سے رائے لی کہ کیا کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک لشکر جس کے جو ابو سفیان کا لشکر تھا اور جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے نکلے تھے، وہ تو جان بچا کے نکل گئے، قافلہ، تجارتی قافلہ تھا۔ دوسرا ایک لشکر جرار مکہ والوں کی طرف سے آ رہا ہے، ابو سفیان نے مکہ میں اطلاع کر دی کہ مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، اور لشکر بھیجا، 1000 پر مشتمل لشکر ہے، اور ہر قسم کے اسلحہ سے وہ لیس اور تیار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے رائے لی، کیا رائے ہے؟ کچھ نے کہا واپسی چلتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس غرض سے آئے نہیں تھے، اور تیاری کر کے پھر آتے ہیں۔ کچھ نے کہا یہاں رکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انصار کی رائے چاہتے تھے کہ انصار کی کیا رائے، اور مہاجرین جو تھے ان کے دلوں میں تو سخت تڑپ تھی کہ چلنا ہے اور قتل کرنا ہے، ان کو لڑنا ہے، اس لیے کہ نکالا ہے نا انہوں نے، ہجرت پر مجبور کیا تھا، تو آج موقع ہے تو موقع ہاتھ سے ہم نہیں جانے دیں گے۔ لیکن انصار کی کچھ کی رائے تھی، پھر آپ علیہ السلام نے پھر رائے لی، پھر رائے لی، پھر رائے، تو پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، سبحان اللہ، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، وہ پرجوش تقریر کی، انصار کو خوب ابھارا، انہوں نے تیار کیا، چلو اللہ کے رسول کی مدد کرو، اور پھر اعلان فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ چلیں، ہم آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، ہم لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، آپ کے قریب کسی کو نہیں آنے دیں گے اس وقت تک جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے یوں کہا تھا کہ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑ۔ ہم پھر انہوں نے کیا کہا سعد بن معاذ، ہم یہ کہتے ہیں کہ فاذهب انت وربك انا معكما مقاتلون، اے اللہ کے رسول آپ بھی چلیں، آپ کا رب بھی ہو، ہم آپ کے ساتھ مل کر قتال کریں گے، لڑیں گے۔ تو آپ علیہ السلام خوش ہو گئے، کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، پھر آپ نے لشکر کو ترتیب دیا۔
قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، ہے میرے پروردگار بس میں صرف اپنی جان کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، بس اس کے علاوہ مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ تو میں نے جو پہلے عرض کی تھی نا 3 افراد، سمجھے، تو ان 3 افراد میں جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں تھے، ایک تو پیچھے جن کا تذکرہ 2 کا آیا ہے یوشع اور کالب کا، اور تیسرے ہارون علیہ السلام تھے۔ لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب میں صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، باقی میری بات کوئی نہیں سنتا۔ تو چونکہ ان 2 کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے اس لیے دوبارہ سے یہاں تذکرہ نہیں ہے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، وہ بھی 100% حمایت میں تھے، پیچھے 2 جن کا تذکرہ ہے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، کہا اے موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے پروردگار انی لا املک الا نفسی، میں مالک نہیں ہوں مگر اپنی ذات کا، و اخی اور اپنے بھائی کا، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے ہمارے پروردگار جدائی ڈال دے ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان، یعنی سزا نازل فرما ان پر جو میری بات کو نہیں سنتے۔ قال فانها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا فانها، بے شک یہ بستی کون سی جس میں جانے کا آپ کو حکم ہے، محرمۃ علیہم، یہ حرام کر دی گئی ہے آپ پر، اس میں داخلہ حرام کر دیا گیا ہے، 40 سنۃ، کتنے سال؟ 40 سال تک، تاکہ یہ نسل ختم ہو، نئی نسل کھڑی ہو، تو پھر وہ غیور ہو، اس کے اندر کچھ غیرت ہو، تو پھر وہ جا کے لڑیں گے تو اللہ فتح دے گا۔ یتیہون فی الارض، حیران ہوتے رہے، حیران اور سرگرداں پھرتے رہے، فی الارض، زمین میں، سمجھے جی، تو بس وہاں حیران پھرتے رہے، اسی سے میدان تیہ کہا جاتا ہے، تیہ کہتے ہیں حیرانگی کو، یتیہون اسی لفظ سے۔ فلا تاسى على القوم الفاسقین، لہذا اے موسیٰ آپ افسوس نہ کریں ان فاسقوں پر، ان ظالموں پر، آپ کسی قسم کا افسوس نہ فرمائیں، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہ اگلا قصہ ہے، اس کو انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ جی ہاں ہیں، نشانات آثار تو ہیں۔